سکھائیے کہ کس طرح ان جانوروں کو ہم نے دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اسی کے ذریعے ہمیں انسانی ہمدردی کا بھی خیال آئے گا. اور یہ بچے بچیاں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم رات کو آتے ہیں اسلام آباد میں، اور رات کو 11 بجے ٹریفک لائٹس کے اوپر 7 سال کے بچے بچیاں، وہ جو آپ کے بچے بچیوں سے کم عمر ہیں، وہ رات کو 11-12 بجے سڑکوں پہ کھڑے آپ کو پھول بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کچھ خیال کرنا شروع کریں گے تو آپ کے دل میں ان کے لیے بھی خیال آئے گا، ان کے لیے بھی درد آئے گا. یہ حکومت کا فرض ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے فرائض نبھائیں، انسانوں کے لیے اول، مگر صرف انسانوں کے لیے نہیں. یہ لوگ جس طرح حیوانی طریقے سے، انسان حیوانی طریقے سے جو جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم اسے روکیں گے، ان کو ریسٹور کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے واپس، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک ڈیسنٹ زندگی ان کو افورڈ کر سکیں. تو میں دوبارہ سے وہ تمام لوگ، میرے پاس لسٹ ہے لوگوں کی، میں خاص طور پہ ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. میں ان سب لوگوں کو یہاں پر ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ ثنا راجہ صاحبہ ہیں، انیلا عمیر صاحبہ ہیں، ایک اور صاحب ثاقب صاحب ہیں. آگے آئیے نا، تشریف لائیے، آپ آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوں. نواز صاحب ہیں، آئیے. گلزیب صاحب ہیں، ادھر آئیے. عمران صاحب، یہ عمران صاحب ہیں. میری تصویر نہیں، ان کی تصویر لگائیں. میڈم آپ اس طرف آئیے، آپ دونوں آئیے اس طرف. عمر بلال صاحب کو، عمر صاحب ادھر آئیے، ادھر آئیے، تشریف لائیے آپ. میم آپ ادھر آئیں، میم آپ ادھر آئیں، عمر آپ ادھر آ جائیں. یہ وہ ٹیم ہے، میں نہیں ہوں. یہ وہ ٹیم ہے، یہ ہیں وہ جو جانوروں کو اٹھاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی والے جانوروں کو اٹھاتے ہیں. یہ ہیں وہ ٹیم، ان کو سیلیبریٹ کیجئے آج آپ. یہ ہیں وہ لڑکیاں، خواتین، جو کہ ہاتھوں میں اٹھا کے فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں جانوروں کو. اور یہ ہے وہ لیڈرشپ جن کی زیر سرکردگی یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوبارہ سے آپ تمام لوگ، سب سے زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہاں پہ بہترین بورڈ آئے گا، ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس پہ آپ انگلی اٹھا سکیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لائیں گے. بہت سی یہاں پہ سیٹس خالی ہیں جس پہ ایڈیشنل چارجز پہ لوگ لگیں، ایسا نہیں ہوگا اب. اور میڈم نے یہ پہلے سے انیشیٹو لے لیا ہوا ہے، اینڈ شی از آلریڈی ٹرائنگ. ایڈورٹیزمنٹس دے دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے ہی لوگ آئیں گے، ہم ایسے لوگ لائیں گے جن کی مہارت ان فیلڈز میں ہوگی، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا. اور انشاءاللہ میں خود بھی یہاں پر آتا رہوں گا، میڈم بھی یہاں پر آتی رہیں گی. ہم بار بار آ کے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور آپ کے ریسورسز جو ہیں ان کو بڑھائیں گے. میڈم بالخصوص آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ سب کا ادا کرتے ہیں جی. اور انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس کو دوبارہ سے ایک بہترین لارج سفاری پارک کی شکل دینے کی کوشش کریں گے، جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس میں. اور آپ جب آئیں گے یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر لے کر آئیں گے اس ریہیب سینٹر کے اندر، تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اور قابل تحسین ہے، بہت زبردست ایفرٹس ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. وہاں پہ اینیمل ایبیوز ہو رہا ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ رابطہ کرتی ہے. غیر ملکی تنظیم 4 پاز آئی تھی، پھر وہ دوبارہ آئی. تو کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، وہ یہاں پر خود اس کو دیکھیں، بجائے کہ ہم ہر دفعہ 4 پاز کو لکھیں یا کسی اور تنظیم کو. اور دوسرا، ان لوگوں کے لیے کوئی لا بھی بنایا جائے گا جو ایبیوز کرتے ہیں، تاکہ ان کو اچھی لمبی سزائیں ملیں. دیکھیں، پہلے تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ میری بہن ہیں، وہ وہاں پہ اس کو خود ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہیں. بہت سے جانور جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں وہ انہوں نے بھیجے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ، یہ تو پہلے کبھی کسی کا گمان میں بھی نہیں آیا کہ ریچھ کا ناچ، کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں. کسی نے سوچا اس ریچھ کے متعلق جس کا ناچ سب لوگ دیکھتے آئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتوں کی اور ریچھ کی لڑائی دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس ریچھ کے اوپر کیا بیتتی ہے جس کو اوپر آپ کتے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ
مریم اورنگزیب صاحبہ نے انیشیٹو پنجاب میں لیا ہے. میری بہن ہے اور بڑی زبردست ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں, اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے. آبویسلی جو کام 70 سال میں نہیں ہوا, اب جب شروع کریں گے تو وقت لگے گا, وقت لگ رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا کہ کئی جگہوں پہ یہ ابیوز ہو رہی ہے, تو کئی جانور تو یہاں پر آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جگہ آباد ہوتی رہے گی, اور وہ لوگ جو ابیوز کر رہے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں گے. چالان بھی ہو رہے ہیں, میں نے ابھی پوچھا ہے, مرگلا کے اندر بھی چالان ہو رہے ہیں تقریباً, ووڈ کٹنگ کے بھی. یہ جنگل برباد ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں کوئی 150-200 آپ نے بتایا چالان کتنے 1-2 مہینے میں ہوئے؟ 1.5 لاکھ. 2 مہینے میں 1.5 لاکھ چالان کیے گئے ہیں. نہیں لوگ کتنے چالان کتنے کیے ہیں؟ ٹوٹل 23 چالان ہم لوگوں نے کیے ہیں. 23 چالان پچھلے 1.5-2 مہینے میں اللیگل ووڈ کٹنگ کے کیے گئے ہیں. 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. اس کی سزائیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی, اور یہ جو چالان ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی. ہنٹنگ کے اوپر باقاعدہ ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم امپاور کر رہے ہیں, اس میں اور بھی لوگ ایڈ کریں گے جو ٹریلز پہ جاتے ہیں. مارگلا کی پورے جو علاقہ ہے اس میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کو ابیوز نہیں کیا جائے, ان کو ہنٹ نہیں کیا جائے, اپنی چند لمحے کی خوشی کے لیے انہیں گولیاں نہ ماری جائیں. تو یہ سب کام ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابیوز. اور آپ نے جو بات کی ہے, بہت اچھی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا مقصد ان کو یہاں لانا نہیں, یہاں لا کے اپنے بچے ٹرین کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تبدیلی آ جائے. تھا سر, ایک تفریحی مقام تھا, یہاں پہ شہری آتے تھے, بچوں کو لے کے آتے تھے, وہ اب عام پبلک کے لیے بند ہے. اس کی بحالی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے, اور مجھے تھوڑا بتایا بھی گیا ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سفاری ایک ایسی جگہ جہاں جانور بھی اس طرح رہ سکیں جس طرح انہیں رہنا چاہیے. یعنی وہی انسانی خوشی کے لیے ابیوز تو نہیں ہونی چاہیے نا. انسانی خوشی کے لیے یعنی وہ جانور جسے وہ ہاتھی جسے یہاں سے لے کر گئے ہیں, اس کو جس طرح زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا, اور وہ تو ایک ہاتھی ہے کیونکہ بڑا جانور تھا تو نظر آ گیا. چھوٹے چھوٹے جانوروں کی جو داستانیں وہ ذرا آپ ان سے سنیں کہ ان کا کھانا چوری, بے زبان جانور کا کھانا چوری کیا جا رہا تھا, ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا, ان کو ادویہ نہیں مل رہی تھی. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ یہ سب کچھ کریں گے کوئی تماشا لگانے کے لیے, پھر ہم میں اور وہ لوگ جو ریچھ کا ناچ کرواتے ہیں ان میں کیا فرق ہوگا. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہاں پہ کوشش کریں گے, ابھی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا, مجھے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینے دیجئے, اجازتیں کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ سفاری بنائیں. یعنی ایک ایسی جگہ بنائیں جس میں جانور اس طرح رہیں جس طرح جانور وائلڈ میں رہتے ہیں, اور یہ وہ جانور ہوں جنہیں ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس نہ بھیجا جا سکے. اصل مقصد ریہیبلیٹیشن ہے, اصل مقصد ان کو اپنے مسکن تک لے کر جانا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے گا تو پھر ہم یہاں پہ کوشش کریں گے, اگر قانون نے اور ریسورسز نے اجازت دی, کہ وہ بند چھوٹے چھوٹے کیجز میں جانور رکھ کے دیکھ کے ٹکٹ لگانے سے بہتر ہے کہ ایک سفاری بنائی جائے جہاں پہ بچوں کو جب وہ آئیں جانور بھی دیکھیں, مگر یہ بھی دیکھیں کہ جانور اپنے مسکن میں خود کیسے رہتا ہے, آزادی کیا ہے. اور جانور جو ہے اس کو جب ری ہیپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کو جب پہلے لاتے ہیں کوارنٹین کرتے ہیں تو کون سی ادویہ دیتے ہیں, کون سے ٹیکے لگاتے ہیں اور کیوں لگاتے ہیں, اور پھر ان کو کیوں ایک دوسرے کیج میں جہاں پہ وہ رہ سکیں سہولت کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے آج سب نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ جو ریچھ ہیں انہیں ایک بڑی جگہ پہ رکھا گیا ہے, اور پھر وہاں سے دوبارہ سے جو وائلڈ میں ٹرانزیشن ہے اس پہ فلمیں بھی بنائیں گے اور ایک سینٹر بنائیں گے جہاں پہ بچوں کو دکھا سکیں کہ کیسے ان کو دوبارہ سے وائلڈ میں لے جایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کا ایک طریقہ کار زو کے بجائے ایک نئے فریم ورک میں چیزوں کو, اگر اللہ نے ہمت دی اور ریسورسز ہمارے پاس ہوئے اور قانون کی کوئی بندش نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے. میں خود جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سرکاری افسران تھے, اور چاہے وہ سی ڈی کے تھے یا کسی بھی محکمے کے تھے, یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کا کھانا تک وہ افسران کھا جاتے تھے. ایک بار پھر ہمیں بورڈ کے اندر یا آپ کے یہاں معاملات میں سرکاری افسران نظر آ رہے ہیں, تو بجائے اس کی کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ان لوگوں کو لایا جائے جن کی زندگیاں ان کاموں کے لیے وقف ہوئی ہیں. اب گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان درجنوں ووڈ کٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں. آپ کا ایک بارکنگ ڈیئر جو ہرن جو ہے وہ اس کو یہاں پہ کتوں کے ذریعے سے اس کا شکار کر دیا گیا, اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. جی, میں تو آپ کو پہلے ہی فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز, اور انشاءاللہ میں خود یہاں پہ حاضر اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ انشاءاللہ یہاں پہ سب تبدیل کریں گے.
وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں میں تبدیلی آئے گی. سرکاری افسران ہمارے سرکاری افسر ہیں, کہاں ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب؟ جی آئیے تشریف لائیے, آئیے ادھر آئیے میرے ساتھ. یہ پی ایچ ڈی ہیں, ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ وائلڈ لائف میں ہے, اور انہوں نے مار خور کے اوپر اور پاکستان میں جتنے بھی مار خور ہیں ان کی کتنی پاپولیشن ہے اس کے اوپر تحقیق کی ہے, اور اس کا پورا نومنکلیچر کلاسیفیکیشن کے کس قسم کے کتنی اقسام کے مار خور ہیں, یہ تمام ریسرچ انہوں نے کی ہے. فرانس سے بھی کی ہے, پاکستان میں بھی کی ہے, پی ایچ ڈی کا حصول کیا, اور سرکاری افسر, اور اس وقت ان کے پاس ایکٹنگ چارج, اور اسی وجہ سے یہ تھوڑی بہت جو تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ اپنی ہی طرح کے لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے, کیونکہ یہ تو جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تو ان تمام لوگوں کو لے کر آئیں, ہم ان میں سے چنیں گے. سرکاری افسران کے تو اور بھی سرکاری کام ہے, یہ تو خیر ان کی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے, تو سرکاری افسران ہیں اور پھر سرکاری افسران ہیں, تو آپ کو بھی تھوڑی سی تفریق کرنی چاہیے. سی ڈی اے ہے اور پھر سی ڈی اے ہے. سی ڈی اے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں کچھ نہیں بھی ہوں گے اچھے. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تفرقہ ہمیں کرنا چاہیے اچھے اور برے لوگوں میں, سرکاری اور غیر سرکاری میں نہیں, سی ڈی اے اور نان سی ڈی اے میں نہیں. سی ڈی اے میں بہترین لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ نہیں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ نہیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے صحافیوں میں بہت اچھے لوگ ہیں, کچھ نہیں بھی ہیں. تو جس طرح اچھے اور برے کی تفریق ہے, ہمیں وہ اچھے اور برے کی تفریق کرنی ہے, لیکن اس بورڈ کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے درد دل رکھنے والے لوگ انشاءاللہ لے کر آئیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے بھی متعدد بار لوگ یہاں پر آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو جلدی ہم یہ بنا دیں گے, ایسا بنا دیں گے, کب تک اس کو سفاری لیڈر بنانا ہے, تو کب تک؟ جی تھوڑا وقت آپ مجھے دیجئے, کیونکہ مجھے آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, تھوڑا وقت دیجئے تاکہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر کچھ نہ ہو تو آپ دوبارہ سے سوال پوچھیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ میڈم کے ساتھ مل کے ایک باقاعدہ پلان بنا کے انشاءاللہ ودن اے منتھ ہم ایک پورا کلائمیٹ چینج کا پلان آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس کا یہ حصہ ہوگا, اس میں یہ تمام چیزیں پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی تاکہ جو ہم کمٹمنٹس کر رہے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ سکیں. نیشنل پارک جو ہے وہ ہماری ایک نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے, اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن جو ایک رپورٹ آئی ہے قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے کہ 3 سالوں میں جنگلات کا رقبہ کم ہوا ہے, بنجر زمین جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے, پانی جو ہے اس میں کمی آئی ہے, عمارتوں کی جو ہے وہ بھی اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اس مارگلہ نیشنل پارک کو بچانے کے لیے آپ کیونکہ اب یہاں پر آئے ہیں تو آپ آگے اس کو کس طرح لے کے چلیں گے, کیا اقدامات؟ جی آپ نے سب کچھ تو بتا دیا, آپ بتائیے میں کیا بتاؤں. آپ کے سوال میں تمام جواب تھے. انشاءاللہ اس فارسٹ کو ریسٹور کریں گے, نہ صرف ریسٹور کریں گے بلکہ اس کے ذریعے کاربن کریڈٹس جنریٹ کریں گے. ان کاربن کریڈٹس کے ذریعے جو ہمیں آمدن ملے گی بین الاقوامی سطح پہ, پہلے تو ہم اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ وہ ممالک بین الاقوامی سطح پہ جن کا کاربن برڈن بہت زیادہ ہے اور ان کو کاربن کریڈٹس آف سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس شاید بہت زیادہ ریسورسز نہ ہوں, ہم ایک غریب ملک, لیکن ہمارے پاس کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے, تو ہم ان لوگوں کی انویسٹمنٹ سے اس پورے فارسٹ کو, اس ماگلا سپیس کو پوری طرح سے ریسٹور کریں گے. نہ صرف جنگل کو ریسٹور کریں گے بلکہ یہاں پہ وائلڈ لائف کو ریسٹور کریں گے, اور ان کاربن کریڈٹس کے بدلے میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کروائیں گے. مگر جب جنگل کھلے گا تو اس کے کاربن کریڈٹس تو کہیں زیادہ ہوں گے, اس سے جو انویسٹمنٹ ہے, جتنی انویسٹمنٹ چاہیے اس سے زیادہ کاربن کریڈٹس جنریٹ ہوں گے. تو اس کے لیے ایک ماڈل بنائیں گے کہ وہ کاربن کریڈٹس کی جو بین الاقوامی سطح پہ ڈالرز میں ویلیو ہے اس کو ہم لا کے دوبارہ ماگلا میں انویسٹ کریں. تو یہ ہمارا پلان ہے. اس میں پانی بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پانی کو ریسٹور کرنے کے کاربن کریڈٹس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, تو پانی کو ریسٹور کریں گے یہاں. جی میں بتاتا ہوں, مگر پہلے میں بتا دوں کہ بین الاقوامی سطح پہ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, جو جب اپنا ایندھن جلاتے ہیں یا گاڑیاں چلاتے ہیں یا بجلی پیدا کرتے ہیں تو پوری دنیا کا جو کلائمیٹ ہے اس کو برباد کرتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سا ملک تباہی کا باعث انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے, تو ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ 80%
दुनिया का वो कार्बन जो आपकी इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी बर्बादी होती है, वो वजूहात जिनकी वजह से हमारे सूबे डूब जाते हैं, हमारे कैनाल्स बर्बाद हो जाते हैं, हमारे बराजेस बर्बाद हो जाते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं जो अपनी तरक्की के लिए ईंधन, जिसको क्लाइमेट कहते हैं, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, वो सिर्फ बिजली जलाने के लिए तेल नहीं जलाते, वो उस धुएं के ज़रिए इस क्लाइमेट को बर्बाद करते हैं, क्लाइमेट को भी इस्तेमाल करते हैं। गरीब ममालिक नहीं करते, गरीब ममालिक नहीं करते।